نور الإيمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وسلم عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 23 سورۃ سواد میں سے 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، سوال ہے، باری تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنا توفیق بخشیں۔ مجھے بھی آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ بیان کیا تھا کہ بلقیس کی آمد، اس کا مسلمان ہونا
اس کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، تکریم کے لیے، عزت کے لیے، مہمانوں کی خاطرداری کے لیے، اور نبی کو اپنا معجزہ دکھانے کے لیے، اللہ کے راستے میں داخل ہونے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو انتظام کرایا، جو کچھ بنوایا، اس کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ اللہ کے حکموں کو، میرے معجزے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ تو بہرحال جب وہ آئی تو مسلمان ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، آج تیسرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سعد میں حضرت داؤد کا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات سے نوازا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو انعامات سے، اکرامات سے جو کچھ عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دینے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو کچھ دنیا سے گزر گیا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی، آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندیوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو چپڑاسی بنایا، کسی کو شاہ بنایا، کسی کو گدھا بنایا، عزت عطا فرمائی، کسی کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ میری شان شوکت ہے۔ کسی کو مال دیا کہ وہ بانٹتا نہیں تھکتا، کسی کو مال دیا کہ وہ اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں گم سم ہے، اس کی لگن میں، مال کی محبت میں۔ تو یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم جہاں جو آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اور تو ہم فضول پیدا نہیں کیے گئے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ میرا بندہ میرے اتنے انعامات کو حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایمان دے، پھر ایمان پہ یقین دے، پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حکم ماننے والا بنائے اور نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضور علیہ السلام تک، پھر قیامت تک کامیابی کا ذریعہ، کامرانی کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، خوشی کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان پہ جب اللہ کا حکم آ جائے اس میں دیر نہ کرے، جیسا بھی ہو اللہ کے حکم کو مانے، اور پھر اس ماننے کے ساتھ وہ طریقہ پوچھے، وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی علیہ السلام نے کیا، کروایا، دیکھا، بتایا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، پھر تو کامیابی ہے۔ اللہ کو مانے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے، نبی کو مانے، نبی کی تابعداری نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، اطاعت نہ کرے، تو پھر یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، پھٹکار ہے، عاذیت ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اللہ اپنا بنائے، اللہ امتحان سے، آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا اور خدائی کی یکتائی کا اعلان کیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، مکے والے ہو، قوم والے ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو،
مشرکو اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اس کے بغیر دوسرا اللہ نہیں، اس کے بغیر کوئی داتا نہیں۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب یہ صدا لگائی، یہ اعلان کیا، یہ بول بولا کفرتم، تو انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے جو قرآن گواہی دیتا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، حضور نے فرمایا، دعوت دی، پکار کی اور پکار لگائی کہ اللہ ایک ہے۔ کفرتم، اللہ فرماتے ہیں مشرک کے ناراض ہوئے، انکاری ہوئے، منکر ہوئے، مخالفت کی کہ ہم ایک نہیں مانتے، اللہ تو ہے مگر اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں۔ آگے پھر اللہ نے تفصیل دی، وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، کہ میرے نبی اگر مشرک کو کہے گا، بے ایمان کو کہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں، تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی باتیں نہیں ملتی اور کہتا ہے یہ ہمارے مسلک کا ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ سنی ہیں، یہ دیکھو یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ وہابی ہے، یہ لہابی ہے، یہ منکر ہے، ایک اللہ کی بات کرتا ہے، تو میرے پیغمبر فالحکم للہ، پھر فیصلہ میرا ہے، حکم میرا ہے، داتا میں ہوں، بڑا میں ہوں، العلی الکبیر، بلند و بالا ہوں اور سب سے بڑا ہوں، پھر میری مرضی گردن توڑ دوں، میری مرضی تہس نہس کر دوں۔ تو جب یہ سلسلہ چلا تو مکے والوں نے میٹنگ کی، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا بننا ایسے ہوتا ہے، جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو بندہ سب کچھ چھوڑ دے، سب کی محبتیں، سب کی اطاعتیں، سب کی تابعداریاں چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ کافی دفعہ سن چکے ہو، روزانہ سنتے ہو، تو مکے والے جمع ہوئے ابو طالب کے پاس اور اسے آ کے عرض کی کہ تیرے بھتیجے نے، محمد نے، وہ تو نہیں کہتے تھے محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ نے، تیرے بھائی کے بیٹے نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اوبھر کر دیا، ہمیں اس نے ٹکے کا نہیں رکھا، ہماری رات، ہماری چودراہٹ، ہماری صدارت، ہماری وزارت، ہماری پگڑی، ہمارا تاج، ہماری شہنشاہی، ہماری عزت اس نے ڈبو دی۔ جب سے آیا ہے، بڑا ہوا ہے، ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، کچھ نہیں مانتا، یہ اللہ اللہ کرتا ہے، ایک اللہ کی بات کرتا ہے، تو ہم تیرے پاس آئے ہیں منت کرنے، سماجت کرنے، مذاکرات کرنے، آؤ بھگت کرنے، لین دین کرنے، کہ کچھ تو ہماری مان، کچھ ہم تیری مانیں، تو نیچے آ جا، ہم اوپر آ جائیں گے، 50 والا حساب رکھیں، تو کچھ ہماری شرطیں مان، ہم تیری مانتے ہیں۔ تو ابو طالب کو مکے والوں نے، سرداروں نے گوشت گزار کی، اور وہ 3 چیزوں کا جو وہ بنا کے آئے وہ پیش کیا کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، حضور تشریف فرما ہوئے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا دیکھ، بڑے بڑے چہرے، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے خان، بڑے جام، بڑے سردار آئے ہیں، بیٹا محمد اخلاق بنا، کھل کے عظیم کے مالک کو کہہ رہے ہیں، کوئی نیچے آ جا، ٹھنڈا ہو جا۔ تو کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، شرابی کو سزا دو، زانی کو سنسار کرو، دہشت گرد کو گولی چلاؤ، تلوار سے گردن اتارو، سود نہیں کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ، گندے کام نہیں کرو، ملاوٹ نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، ہیرا پھیری نہیں کرو، ذخور اندازی نہیں کرو۔ یہ کیسی بات ہے
تو کیا کہتا ہے؟ صدیوں سے سالوں سے ہم یہ کرتے آئے ہیں، تو آ کے تو نے پھیٹا ڈال دیا، تو نے ہمیں لڑا دیا، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا چلن چال تو نے غرق کر دیا، لہٰذا ایسے کر، ہم تجھے کہتے ہیں اگر مال چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، سونا چاہیے، ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر عہدہ چاہیے، وزارت چاہیے، صدارت چاہیے، منصب چاہیے، کرسی چاہیے، ہم تجھے مکے کا بڑا بناتے ہیں، سر پہ تاج رکھتے ہیں، تجھے شہنشاہ بناتے ہیں، منصف بناتے ہیں، قاضی القضات بناتے ہیں۔ اگر شادی کرنا چاہے اچھی لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے، تو بالکل جو خوبصورت ہو مکے میں، جس کو تو چاہے، جس پہ تو ہاتھ رکھے، ہم تیری شادی کرائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم تیری آرزو پوری کر سکتے ہیں، یہ ہم دے سکتے ہیں۔ مال مانگے تو ہم تیار، عہدہ مانگے تو ہم تیار، عزت چاہیے تو ہم تیار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں باتیں سنی اور فرمایا، سردارو، قریشی ہو، وڈیرے ہو، میرے چچے ہو، آنکھوں کے تاج ہو، او بڑے ہو، نہ لڑکی چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کرسی چاہیے، مجھے رب چاہیے۔ میں کس چیز کا لالچی نہیں، نہ کرسی کا، جو عزت مجھے اللہ نے دی ہے وہ کسی کی نہیں۔ نبوت سے نوازا، پوری دنیا سے اعلیٰ بنایا، اب اس کے بعد کوئی اور کمی رہ گئی ہے؟ نہ کرسی مانگتا ہوں، نہ عہدہ مانگتا ہوں، نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ دنیا مانگتا ہوں، نہ لڑکی مانگتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جو مجھے رب نے کہا ہے، لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات سے باز نہیں آؤں گا جب تک میرے رگوں ریش میں، میرے رگوں میں خون ہے، یہ گردش کر رہا ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ اعلان کروں گا، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، محمد کیا کر رہا ہے؟ ہم آئے ہیں، ہماری عزت رکھ، ہماری ایمان۔ فرمائے مال قربان، جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، سب کو چھوڑ سکتا ہو، رشتہ داری چھوڑ سکتا ہو، چچوں کو چھوڑ سکتا ہو، وطن کو، چمن کو، امن کو، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک میری جان میں روح ہے۔ تو میرے بھائیوں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں ہی جانتا ہوں۔ اب دیکھو، سچا بات کرے اگلا نہ مانے، سچائی پیش کرے اگلا کہتا ہے میں مانتا نہیں، نہ تجھے مانتا ہوں، نہ قرآن کو مانتا ہوں، نہ تیرے اعلان کو مانتا ہوں، نہ تیری تبلیغ کو مانتا ہوں، نہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ پھر مانے بھی نہ، پھر ظلم بھی کرے اور دنیا کو کہے، ڈھنڈورا پھیرے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جادوگر ہے، محمد کاہن ہے، محمد چریا ہے، ان ھذا ساحر کذاب، بڑا جادوگر ہے، انک لمجنون، یہ بے وقوف ہو گیا، پاگل ہو، ہوا لگ گئی۔ طرح طرح کے فتوے لگائیں، اب سچے کو کہیں جھوٹا، بکواس کریں، گلہ کریں، غیبت کریں حق والے کو۔ اور وہ کون حق والا؟ جس جیسا اللہ نے بنایا نہیں۔ پوری دنیا ایک پلڑے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ایک پلڑے میں۔ تو میرے بھائیوں، بچوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں
مگر میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک میں رہوں گا یہ کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ الہ واحدہ۔ تو بھائیوں انہوں نے کہا دیکھ ابو طالب دیکھ، سمجھا اس کو، نہ یہ پیسے، نہ یہ عہدہ، نہ یہ پگڑی، نہ یہ شادی، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا ہمارا لاڈلا محمد ہے، ہماری اس نے عزت نہیں کی۔ فرما عزت ہوتی ہے مومن کی، ایماندار کی، بے ایمان کی کیا عزت ہے؟ جو خدا کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن، اسلام کا بھی دشمن، رب کا بھی دشمن، اس سے تو جانور اچھا ہے۔ یہ تو جو ہلکے جانور ہیں حرام، ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ تو جب حضور کی اس دعوت کو ابو طالب نے سنا وہ بھی کھڑے ہو گئے، جوش میں کہنے لگے نکلو، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، عاص بن وائل، شیبہ، نکلو ادھر سے، جس نے میرے بھتیجے محمد کا نام لیا اس سے پہلے، سب سے پہلے لڑنے والا میں ہوں گا۔ علی کا ابا ابو طالب، مگر وہ خود اسلام سے خارج ہے۔ تو بھائیوں اللہ فرماتے ہیں جہاں میری بات آ جائے، میرے نبی کی بات آ جائے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ ابا کی عزت ہے، ابا سے محبت، اماں سے محبت، بہن سے محبت، بیٹی سے محبت، بیوی سے محبت، نانی سے، دادی سے، خالہ سے، آنٹی جسے کہتے ہیں، چچی سے، رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے، مال اولاد سے، یہ محبت کے درجے ہیں۔ جو محبت ابا سے ہے وہ اماں سے نہیں، جو محبت اماں کی ہے وہ بیوی سے نہیں، جو بیوی والی محبت ہے وہ بیٹی میں نہیں، جو بیٹی والی ہے وہ بہن میں نہیں، بہن والی نانی میں نہیں، نانی والی دادی میں نہیں۔ یہ محبتیں مجازی ہیں۔ مال سے محبت، دنیا سے محبت، گھر سے محبت، کاروبار سے محبت، خاندان سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، حسن سلوک، پیار اور محبت کے درجے ہیں۔ اب باپ کہے بیٹا مسجد کی چھت پہ چڑھ جا، اوپر چھلانگ لگا دے، مر جا، اللہ فرماتے تھے باپ کی نہیں ماننی، حرام موت نہ مر۔ ماں کہے پھانسی چڑھ جا، نہیں چڑھنا، اگر کرے گا تو حرام موت مرے گا، جنازہ بھی نہیں ہے۔ ارے ابا کہہ رہا ہے، اماں کہہ رہی ہے، فرما نہیں، حرام موت مرنا، خودکشی کرنا، کچھ پی کے مرنا، کچھ کھا کے مرنا، غلط مرنا۔ عزت اپنی جگہ ہے، باپ کا شان، اماں کا شان، محبت کے درجے ہیں۔ ہاں اگر میرا محمد کہہ دے چھلانگ لگا دے، مر جا تو لگا دے، اتنی محبت۔ نبی جو کہے کر، باپ کہے نماز نہ پڑھ، باپ کہے بیٹا چوری کر، نہ کر، اچھا کام کہے تو کر، برائی کا کہے تو نہ کر، باپ کہے پھانسی چڑھ جا، لٹک جا، فرما نہیں، اس میں باپ کی نہیں ماننی، الٹا ناراض ہو جائے، بد دعائیں کرے، سر پہ قرآن اٹھا رہے۔ اگر میرے محمد کریم کہیں کہ پھانسی لگ جا، دریا میں چھلانگ لگا دے، سمندر میں مر جا، اوپر سے گر جا، تو فرمایا دیر نہیں کرنی، جو میرا محمد کہے وہ کرنا ہے۔ یہ ہے ماننا۔ جو اللہ کہے، جو اللہ کا رسول کہے اس کو ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو محبت کے درجے ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے اعلان فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے ماننے والوں سے میرا اعلان سنا دے ان کو کہ لوگوں ادھر ابا ہے، ادھر بیٹے ہیں، ادھر بھائی ہیں، ادھر بیوی ہے،
ادھر رشتہ دار ہیں، ادھر دولت ہے، سونا چاندی ہے، مال ہے، تجارت ہے، تجارت کرنا، مال لینا بیچنا، مکان بنایا، بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، وہ سامنے ہیں۔ یہ ساری محبتیں ہیں۔ ابا سے محبت، بیٹوں سے محبت، بھائیوں سے محبت، ماں سے محبت، بیوی سے محبت، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، خاندان، مال دولت، تجارت، بزنس، بنگلہ، کوٹھی، یہ سب چیزیں ہیں۔ ادھر اللہ آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا۔ ادھر دکان ہے، ادھر اذان ہے، ادھر دکان کھلی ہوئی ہے، ادھر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کی سزا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ اگر اللہ والا بنتا ہے، اللہ سے محبت ہے، شٹل نیچے کر دے، نہیں چاہیے دنیا، نہیں مال بیچوں گا، 15 منٹ کا وقفہ ہے، بھاگ جاؤ، گاہکوں کو بھگا دے۔ کوئی بھی آیا، اللہ گیا، اللہ کا بلاوا گیا، نبی کی صدا لگی، اذان ملی، اللہ اکبر، مجھے نہیں چاہیے، اللہ ہی دے گا، تو فرمایا یہ ہے ماننا۔ تو بھائیو ٹائم نہیں ہے، ادھر سارے ہیں، ادھر اللہ ہے، ادھر سارے ہیں، ادھر رسول اللہ ہے۔ اللہ رسول کی ماننی ہے اور کسی کی ماننی نہیں ہے۔ تو جو اللہ رسول کی مانے گا وہ کامیاب ہے۔ ادھر جہاد تلوار ہے، ادھر کھجوریں پکی ہوئے ہیں، آم پکے ہوئے ہیں، سیزن ہے کہ یہ چھوڑتا ہوں تو وہ جاتا ہے، وہ چھوڑتا ہوں تو یہ جاتا ہے۔ فرمایا دنیا چھوڑ دے، آخرت کما دے۔ اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کے نبی کی مانے۔ اذان ملی، اللہ کا بلاوا گیا، چھوڑ دے سب کچھ۔ کیوں کہ بابا اللہ کا بلاوا گیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، کلمہ گو ہوں، اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں نے دل اللہ کو دے دیا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے اور میں کہوں نہیں جی میں تو کمانا ہے، نماز قضا کر لیں گے، خیر میرے نماز کو بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، اچھے کام بعد میں، اور کہتا ہے یہ پہلے کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کر لے، مجھے پیچھے دھکیل دیا، میرے حکم کو گرا دیا، میرے حکم کو نہ مانا، تو دنیا کے پیچھے لگا، تو لہٰذا تیری مرضی۔ اگر میرے حکم کو مان کے چلے گا، میرے نبی کی تابع داری کرے گا، تو پھر دیکھ برکتیں، پھر دیکھ رحمتیں، پھر دیکھ کرامتیں، محبتیں اور شفقتیں۔ جب تو اللہ کی نہیں مانے گا، رسول اللہ کی نہیں مانے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یأتیکم اللہ، پھر انتظار کر لے، پھر تیار ہو جا۔ تو بھائیو آج جو جان چل رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ماننے والا بھی پریشان، نہ ماننے والا بھی پریشان، نمازی پریشان، حاجی پریشان، صوفی پریشان، نیکوکار پریشان، چور ڈاکو پریشان، زانی شرابی پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں؟ آگ لگتی ہے، گھر جلتا ہے، جس گھر میں آگ لگی ساتھ والا بھی، اس کو بھی سیک لگتا ہے، گرمی آتی ہے، گناہ بڑھ گئے، گناہوں کو دیکھتے رہے، نہ روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کہنے والا، ہمارا کیا جائے، ہماری کیا مرضی، جو کہ ہم اپنی کرتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اب رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، میں محمد اللہ کا نبی ہوں، نے کہا ہم نہیں مانتے، تو پاگل ہے، تو وہابی ہے، تو لہابی ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، یہ پیر فقیر مردہ زندہ سب بیکار ہیں۔ فرمایا نہیں، بیکار نہیں ہے، کار والے ایک نظام ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ سچے کو بولیں جھوٹا، امین کو بولیں خائن، رہبر کو بولیں غلط ہے۔ ہادی سبل شاہق الفخر الرسل، تاج سبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو۔ اس جیسے کو کہیں تو چریا ہے، تو پاگل ہے، اب وہ بولیں، ادھر اوپر والا کہتا ہے صبر کر، کچھ نہ کہے، یہ بکواس کرنے دو ان کو بولنے دو، تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میرا پیغمبر یہ جو کہتے ہیں میں جان رہا ہوں، ان کے کہنے سے تیرے دل میں دکھ ہوتا ہے۔ سچا لڑتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے، مگر اپنے آپ کو کھاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرا پیغمبر تیرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے ان کے اذاؤں سے، ان کے فتووں سے، ان کے بد کلامی سے جو یہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو اللہ میں کیا کروں؟ فَرْمَا بِسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو میرے پاس ہے، جو کچھ بولنے دو، ٹانگیں اوپر کر لیں، سر نیچے کر لیں، ٹیل لگائیں، زور لگائیں، جو کچھ کریں کرنے دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو میری تسبیح، تو میری تحمید، تو میری تمجید، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں گا، تو میرے سے یاری لگا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تمجید بھی ہے۔ فرمائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ نماز سجدہ تو میں کرتا ہوں، فرمایا اور کر، اور عاجزی اور انکساری۔ تو شاعر نے کہا سجدے تو ہزاروں نے کیے، پر تیرے سجدے کا نیا انداز ہے، سجدہ وہ ہونا چاہیے، سجدہ وہ کرنا چاہیے جس سجدے پہ خدا کو۔ میرے محمد نہ تو نے لڑنا ہے صلی اللہ ہو، نہ جھگڑنا ہے، جو کام تیرے ذمے لگایا وہ تو نے کرنا ہے اور بتلانا ہے۔ یہ مار کا زور لگائیں، ٹیل لگائیں، فتوے لگائیں، جو کچھ کریں، اندر تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں رب جان رہا۔ نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، یہ جو بھونکتے ہیں، یہ جو گلہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مسحور کہتے ہیں، تو تو کر فسبح بحمد ربک، تو میری تسبیح، تو میری تعریف کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اتنا سجدہ، اتنا سجدہ، اتنا سجدہ، اتنی انکساری، اتنی عاجزی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر میرا پیغمبر جب تیرے رگ و ریش میں جان اور روح چل رہا ہے، مرتے دم تک میرے سے الگ تھلگ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، وفا ہے تو وفا ہے، جفا ہے تو نبی نے اللہ کی مانی، اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ تو بھائیو دل اللہ کو دینا ہے اور اللہ کی ماننی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، جان والا جہاد، قربانی والا جہاد، اسلام والا جہاد، مطلب والا نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ادھر ابا آ گیا، ابا دادا پڑ دادا جھڑ دادا، پشت والی نسل۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، بابا کھڑا ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، ٹائم نہیں ہے، ادھر ابراہیم کا بابا ہے، ادھر ابراہیم ہے۔ یا بت یا بت یا بت یا بت لم تعبد ما لا يسمع، ابا یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ کرتے 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 تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا بیٹا یہ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، استہزاء کر رہا ہے، یہ سچ سچ کہہ رہا ہے۔ فرمایا ابا نبی مذاق نہیں کرتا،
میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بیٹا تیرا ہوں، تو مشرک میں مومن، تو کافر میں نبی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا۔ میرا بیٹا ہو کر باپ کو سمجھاتا ہے، میرا بیٹا ہو کر کہتا ہے چھٹی نہ کر، میرا بیٹا ہو کر کہتا ہے سنت پہ شادی نہ کر، میرا بچہ ہو کہتا ہے ڈول نہ بجا، میرا بیٹا ہو کر کہتا ہے یہ نہ کر، سود نہ کھا، چوری نہ کر، ڈاکہ نہ لگا۔ ارے میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بچہ ہے، میں جیسے کو نہ کر، نہیں جیسا ویسا نہیں ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے باپ مگر بے ایمان، اس نے کہا ہے۔ تو باپ کو غصہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، پتھروں سے مار مار کے جان نکال دوں گا، نکل میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ٹھیک ہے، تجھے چھوڑ سکتا ہوں، گھر چھوڑ سکتا ہوں، برادری چھوڑ سکتا ہوں، چمن امن چھوڑ سکتا ہوں، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اس والی یاری نہیں چھوڑ سکتا۔